آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں اور پس پردہ بیٹھی میری مائیں اور بہنوں، آپ حضرات کو یہ بات بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اقرأ کا مطلب ہوتا ہے پڑھیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے پہلی وحی لے کر کے اللہ کے نبی پر اترتے ہیں، اور وہ سب سے پہلی وحی ہے اقرأ۔ حالانکہ قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی اس کے علاوہ اور دوسری بھی ہو سکتی تھی۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا اذکر، اے نبی اللہ کا جہاں تک ہو سکے ذکر کرو، یہ بھی کہہ سکتا تھا صلی، اے نبی نمازیں پڑھو، یہ بھی کہہ سکتا تھا جاہد، اے نبی اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یہ بھی سب سے پہلے وحی اتر سکتی تھی انفق، اے نبی آپ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے۔ انفق نہیں کہا گیا، صلی نہیں کہا، اذکر نہیں کہا، بلکہ کہا اقرأ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو امت ہوگی اس امت کا وظیفہ اور اس امت کا فریضہ ہوگا صرف اور صرف پڑھنا، پڑھنا اور پڑھنا۔ تعلیم، حالانکہ نماز کی اہمیت اپنی جگہ، ذکر کی اہمیت اپنی جگہ، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنے کی اہمیت اپنی جگہ، اللہ کے راستے میں اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرنے کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن یہ قرآن کا سب سے پہلا لفظ بتا رہا ہے کہ جتنی زیادہ اہمیت اس امت کے اندر تعلیم کو ہونی ہے، ایجوکیشن کو ہونی ہے، شکشا کو ہونی ہے، اتنی اہمیت کسی دوسری چیز کو حاصل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے زمانے میں
جس زمانے کے اندر نہ اسکول ہوتے تھے، نہ کالج ہوتے تھے، نہ مدرسہ ہوتا تھا، بڑی بڑی یونیورسٹیز بھی نہیں ہوتی تھی، ایسے ماحول کے اندر اللہ کے نبی نے تعلیم کا ایسا بگل بجایا، ایسے تعلیم کو بڑھاوا دیا کہ تاریخ کے اندر بڑی عجیب عجیب مثالیں ملتی ہیں۔ چنانچہ ایک صحابی جن کا نام عمرو ابن سلیمہ کتابوں کے اندر موجود ہے، عمرو ابن سلیمہ، سلیمہ لام کے کسرے کے ساتھ، یہ ایک کمسن صحابی تھے، بڑا عجیب واقعہ۔ بھائی دھیان سے سنو، یہ کیا شور مچانا شروع کر دیا؟ آپ لوگ دھیان سے نہیں سنو گے تو کس کو میں سنا رہا ہوں؟ تو عمرو ابن سلیمہ ایک چھوٹے کمسن صحابی، بڑا عجیب واقعہ کتابوں کے اندر ان کا ملتا ہے۔ یوں کہتے ہیں، اپنا واقعہ خود بتا رہے ہیں عمرو ابن سلیمہ، اور اس واقعے سے میرے بچوں، میری بہنوں، آپ سب کو اندازہ لگے گا کہ حضور کے زمانے میں، اللہ کے نبی کے زمانے میں لوگوں کے ذہن اور دماغ کے اندر تعلیم اور خاص طور سے قرآن سے محبت کتنی زیادہ لوگوں کے دل دماغ کے اندر رچ بس گئی تھی۔ عمرو ابن سلیمہ جس علاقے کے اندر رہتے تھے، جس گاؤں کے اندر رہتے تھے، ان کا گاؤں مکے سے کافی فاصلے پر تھا۔ اتنا ضرور تھا کہ جو لوگ قافلوں کی شکل میں، وفد کی شکل میں مکہ جایا کرتے تھے، تو عمرو ابن سلیمہ ان گزرنے والے، آنے جانے والے لوگوں پر نظر رکھتے تھے، ان کو دیکھا کرتے تھے کہ یہ لوگ مکے کی طرف 10 آدمیوں کی شکل میں، 5 آدمیوں کی شکل میں، 15 آدمیوں کی شکل میں کہاں جاتے ہیں۔ ان کے دماغ کے اندر تجسس ہوا، جاننے کی ان کے دماغ میں کوشش ہوئی کہ یہ لوگ کہاں جاتے ہیں۔ حالانکہ بچے ہیں، عام طور پر بچے پوچھتے نہیں ہیں کہ یہ آدمی کہاں جا رہا ہے، کس سے مل کے آیا ہے، لیکن اس بچے کی عقل کا اندازہ لگاؤ۔ یہ قافلے کے لوگ جب مکہ سے واپس آتے تھے تو بعض مرتبہ یہ لوگ یہ پوچھا کرتے تھے، عمرو ابن سلیمہ بعض مرتبہ پوچھا کرتے تھے کہ تم کہاں سے آئے ہو، تو قافلے کے لوگ ان کو بتایا کرتے تھے کہ مکہ کے اندر ایک آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، وہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، وہ قرآن سکھاتا ہے۔ تو عمرو ابن سلیمہ، حالانکہ ان کے نہ والد مسلمان، نہ ان کی والدہ مسلمان، ان کے قبیلے میں ابھی اسلام آیا بھی نہیں، مگر یہ بچہ قافلے والوں سے یوں کہتا تھا، ایک قافلے کے لوگوں، وہ آدمی جس نے مکے کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا، اگر تم نے اس آدمی سے کوئی سورت سیکھی ہو، کوئی آیت سیکھی ہو تو مجھے بھی سکھاؤ، مجھے بھی سناؤ، اس آیت کو، اس سورت کو میں یاد کر لوں گا۔ تو قافلے کے لوگ اس بچے کو قرآن کی سورتیں جو حضور سے سن کر کے آتے تھے، اس بچے کو سناتے تھے، اور یہ بچہ یاد کر لیا کرتا تھا۔ اور کون ہے یہ بچہ؟ ابھی میں نے بتایا کہ اس بچے کا نہ باپ مسلمان، نہ اس کی ماں مسلمان، نہ اس کا خاندان مسلمان، اس کی تو بستی کے اندر اسلام ابھی آیا بھی نہیں، لیکن اس بچے کا شوق دیکھیے، کفر کی حالت میں ہے، اور گزرنے والے قافلے کے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ اے قافلے کے لوگوں، تم نے اس نبی سے جو کچھ سنا ہے مجھے سنا دو، بھلے ہی ایک آیت ہو۔ تو لوگ اس بچے کو سنا دیا کرتے تھے، اور یہ بچہ سن کر کے یاد کر لیا کرتا تھا، یہ بچہ سن کر کے یاد کر لیا کرتا تھا۔ چنانچہ وقت گزرتا گیا،
اس بچے کو قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں، کچھ صورتیں اس کو یاد ہو جاتی ہیں۔ عجیب بات ہے، اسلام ابھی آیا نہیں اور اس بچے نے ابھی کتنی آیتیں، صورتیں یاد کر لی۔ تو عمر ابن سلیمہ کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد میرے والد بھی مکہ مکرمہ جاتے ہیں ہماری بستی کے چند آدمیوں کو لے کر، اور وہاں جا کر مکہ مکرمہ حضور سے ملاقات کرتے ہیں اور حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں۔ جب عمر ابن سلیمہ کہتے ہیں کہ میرے والد اور ہمارے گاؤں کے لوگ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر جب ہمارے گاؤں میں واپس آنے لگے تو میرے والد نے حضور سے کہا کہ حضرت اب ہم مسلمان ہو گئے، اب ہمیں بتائیے کیا کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم لوگوں کو اپنے گاؤں میں جانے کے بعد 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے اور رمضان کے روزے رکھنے ہیں اور اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں ان پر عمل کرنا ہے۔ تو ان کے والد کہنے لگے کہ حضور نماز ہم کو کیسے پڑھنی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ ان کے والد نے کہا کہ حضور نماز کون پڑھائے گا یہ تو بتا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کو تمہارے قبیلے میں سب سے زیادہ قرآن یاد ہوگا وہ تمہارا امام ہوگا۔ جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہوگا، جس کو سب سے زیادہ سورتیں یاد ہوں گی وہ تمہارا امام بنے گا۔ تو ان کے والد اپنے گاؤں آ جاتے ہیں اور گاؤں آ جانے کے بعد میٹنگ بلاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جس کو سب سے اچھا قرآن یاد ہوگا وہ نماز پڑھایا کرے گا۔ تو ذرا دیکھو کس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہے، ذرا حساب لو، محاسبہ کرو، ترائی کرو۔ تو عمر ابن سلیمہ کہتے ہیں کہ جب جائزہ لیا گیا، جائزہ لیے جانے کے بعد سب سے زیادہ قرآن مجھے یاد نکلا۔ سب سے زیادہ قرآن کس کو یاد نکلا؟ اسی بچے کو۔ تو میرے والد تو بڑے خوش ہوئے کہ واہ، یہ میرا بیٹا میرے ساتھ مکہ گیا بھی نہیں، اس نے اللہ کے نبی سے ملاقات کی بھی نہیں، اس کو کہاں سے قرآن یاد ہو گیا؟ والد نے پوچھا تو بچہ بولتا ہے کہ ابو جان جب قافلے کے لوگ حضور سے مل کر ہماری بستی سے گزرتے تھے تو میں ان قافلے کے لوگوں سے کرتا تھا کہ اے لوگوں اس نبی سے جو تم سن کر کے آئے ہو مجھے بھی سناؤ۔ تو قافلے کے لوگ مجھے سنا دیا کرتے تھے، لہذا کبھی میں نے انا اعطینا یاد کر لی، کبھی میں نے قل هو اللہ احد یاد کر لی، کبھی میں نے سورہ فاتحہ یاد کر لی، کبھی قل یا ایھا الکافرون میں نے یاد کر لی، کبھی آیت الکرسی مجھے یاد ہو گئی۔ تو میرے والد تو بڑے خوش ہوئے کہ واہ میرا بیٹا واہ، لہذا میرے بیٹے آج کے بعد ہماری نمازوں کی امامت بھی تجھے ہی کرنی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا ہے کہ جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہوگا وہی تمہارا امام بنے گا، لہذا آج کے بعد بیٹا ساری نمازیں تجھے ہی پڑھانی ہیں۔ اور پتہ ہے اس بچے کی عمر کتنی تھی؟ اس بچے کی عمر تھی صرف 7 یا 8 سال۔ تو گاؤں کے لوگوں نے اسی کو اپنا امام بنا لیا، بچے کو۔ یہ الگ بحث ہے پھر کہ بچے کے پیچھے نماز ہو جائے گی یا نہیں، نابالغ بچے کے پیچھے، یہ الگ بحث ہے۔ تو یہ لوگ اسی بچے کے پیچھے فجر سے لے کر کے عشاء تک کی ساری نمازیں پڑھنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بچے کو پورے گاؤں کے اندر سب سے زیادہ قرآن یاد تھا، اسی کے پیچھے نماز پڑھنے لگے۔ 7-8 سال کا بچہ ہوتا ہی کیا ہے؟
اتنی عمر میں تو بچہ گلیوں میں سڑکوں میں کھیلتا پھرتا ہے، لیکن قرآن کریم نے اس بچے کو مصلے پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ مصلہ اس کے ہاتھ میں دے دیا گیا کہ تجھ کو بچہ آج سے نمازیں پڑھانی ہے۔ اور اتنی کم عمر تھی، اتنی چھوٹی سی عمر تھی۔ یوں کہتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھاتا تھا تو چونکہ غریب گھر کے تھے، ان کا گاؤں غریب لوگوں کا تھا، جب یہ نماز پڑھایا کرتے تھے تو ان کے بدن پر ایک پرانی سی چادر پڑی رہتی تھی۔ جب سجدے میں جاتے تھے تو وہ چادر سرک جایا کرتی تھی، یہاں تک کہ ان کا بیچارے کا سطر کھل جایا کرتا تھا، سطر کھل جایا کرتا تھا، اتنی چھوٹی عمر۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، آپ کو پتا ہے کہ جب بچوں کو نیا کپڑا سلا کر کے دے دیا جاتا ہے، جب بچوں کو کوئی گفٹ کر دیا جاتا ہے، کوئی ہدیہ دیا جاتا ہے تو بچے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ جیسے آپ لوگوں نے ان بچوں کو طرح طرح کے انعامات سے نوازا، ان کو آپ نے کپڑے دیے، بیگ دیے، پیسے دیے، عطر دیے، اور نہ جانے کیا کیا ہدایہ سے آپ نے اس مدرسے کے بچوں اور بچیوں کو نوازا ہے۔ اور ان ہدایہ کے ملنے پر بچوں کو جو خوشی ہوتی ہے، آپ ان بچوں اور بچیوں کے چہروں سے اس خوشی کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ تو یوں کہتے ہیں عمر ابن سلمہ کہ ایک مرتبہ میں نماز پڑھا رہا تھا، جب میں سجدے میں گیا اور میرا سطر کھل گیا، جب میں سجدے میں گیا تو میرا سطر کھل گیا۔ ہمارے گاؤں کی ایک عورت آئی، آ کر کے کہنے لگی گاؤں کے لوگوں کو کہ تمہارے امام کے چوتر کھلے ہوئے ہیں، اس کو تو پہلے کپڑا پہنا دو، اس کو امام تو بنا دیا، اس بیچارے کے چوتر کھلے رہتے ہیں، تم اتنا نہیں کر سکتے کہ اس کا لباس سلوا دو؟ تو یوں کہتے ہیں عمر کہ گاؤں کے لوگوں نے اس دن میرے لیے چندہ کر کے ایک قیمتی کپڑا خریدا اور پھر میرا قمیص سلوایا گیا۔ عمر کہتے ہیں، عمر ابن سلمہ، کہ اس قمیص کے ملنے پر مجھ کو اتنی خوشی ہوئی کہ میری عمر میں آج تک مجھے اتنی خوشی نصیب ہوئی نہیں کہ آج میرا نیا کپڑا سل کر کے آیا ہے، اتنی خوشی ہوئی۔ تو میرے بھائیوں، وقت چونکہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، آپ حضرات نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کے مکالمات سنے، ان کی تقریروں کو سنا، ان کے قرآن کریم کو سنا، کتنے سارے بچے آئے اور انہوں نے کتنے اچھے انداز کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ اپنے زمانے کے قاری عبد الباسط بنیں گے، یہ اپنے زمانے کے بہت خوش الہام قاری بنیں گے اگر محنت کی جائے، جس طرح ابھی ان کے پیچھے ان کے اساتذہ محنت کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ آپ کا مدرسہ یہ کوئی دارالعلوم نہیں ہے، یہ کوئی دارالعلوم دیوبند تھوڑا ہی ہے، یہ کوئی مظاہر علوم تھوڑا ہی ہے، یہ تو ایک مکتب کی شکل کا ایک چھوٹا سا ادارہ ہے۔ اس کے باوجود بھی اتنا اچھا قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اساتذہ ماشاء اللہ بڑی محنت کر رہے ہیں، کیونکہ ایک تو ہوتا ہے صرف قرآن پڑھنا اور ایک ہوتا ہے خوش الہانی کے ساتھ ایسا اچھا قرآن پڑھنا کہ حروف کی ادائیگی بھی ہو، مدات کی ادائیگی بھی ہو، کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں سے اٹھانا ہے، کہاں سے نیچے آواز کو لے جانا ہے۔ یہی کمال ہوتا ہے قرآن کریم پڑھنے کا، جو میں نے بہت سارے بچوں کے اندر دیکھا کہ ماشاءاللہ وہ اس راستے پر چل پڑے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر تعلیم کو، ایجوکیشن کو، شکشا کو بہت زیادہ بڑھایا، بہت زیادہ فروغ دیا۔ حالانکہ اللہ کے نبی کا لقب امی ہے۔ امی کا مطلب ہوتا ہے وہ آدمی جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو۔ تو اللہ کے نبی امی ہیں، ان پڑھ ہیں، مگر تعلیم کو اتنا فروغ دیا، ایجوکیشن کو اللہ کے نبی نے اتنا بڑھایا کہ حضور کے آنے کے بعد بڑی بڑی دانشگاہیں، بڑی بڑی درسگاہیں ماند پڑ گئیں۔ یتیمے کے نہ کرتا قرآن درست، کتب خانہ ملت چند جز۔ حضرت شیخ سعدی نے فرمایا کہ اے لوگو، تم جانتے ہو محمد الرسول اللہ کون ہیں؟ میں بتاتا ہوں، محمد الرسول اللہ وہ ایک ایسا یتیم بچہ ہے کہ جس نے اپنے والد کی شکل بھی نہیں دیکھی، جس نے بچپن میں اپنی ماں کو کھو دیا، لیکن تعلیم کو، ایجوکیشن کو اتنا بڑھایا کہ ان کے دنیا کے اندر تشریف لانے کے بعد بڑی بڑی درسگاہیں، بڑی بڑی دانشگاہیں ماند پڑ گئی۔ یتیمے کے نہ کرتا قرآن درست، کتب خانہ ملت چند جز۔ ایک ایسا یتیم بچہ جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، جو مکتب میں نہیں گیا، جو مدرسے میں نہیں گیا، جس نے کبھی اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی، جس نے یونیورسٹی میں قدم بھی نہیں رکھا، لیکن دنیا کے اندر آتے ہی اس نے تعلیم کا، ایجوکیشن کا دریا بہا دیا، تعلیم کا دریا بہا دیا۔ اسلام کی سب سے پہلی لڑائی جس کا نام غزوہ بدر ہے، آپ کو اگر غزوہ بدر کی تاریخ معلوم ہوگی تو غزوہ بدر کی تاریخ سے بھی آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کے اندر تعلیم کی، لکھنے کی، پڑھنے کی، ایجوکیشن کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ غزوہ بدر میں 70 کے قریب مکہ کے کافر مسلمانوں نے قیدی بنا لیے۔ 70 کے قریب قیدی ہاتھ آئے۔ فیصلہ ہوا کہ ان کو فدیہ لے کر کے چھوڑا جائے، یعنی پیسہ لے کر کے ان کو چھوڑا جائے۔ فدیہ پیسہ کتنا طے ہوا؟ تاریخ کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ فدیہ سب کا ایک جیسا نہیں تھا، بلکہ الگ الگ تھا۔ کسی کا فدیہ 1000 درہم، کسی کا فدیہ 2000 درہم، کسی کا 3000 درہم، کسی کا 4000 درہم۔ 4000 درہم سے زیادہ کسی کا فدیہ متعین نہیں کیا، زیادہ سے زیادہ 4000 درہم تھے۔ فدیہ لاؤ یعنی پیسہ لاؤ اور ہم تم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ جن قیدیوں کے گھر والے ذرا صاحب حیثیت تھے، مالدار تھے، انہوں نے اپنے قیدیوں کو پیسہ دے کر کے چھڑا لیا۔ 1000 درہم دے کر، 2000 درہم دے کر، 4000 درہم دے کر ان کو چھڑا دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے ان کو باعزت مکہ کی طرف روانہ کر دیا شرط کے مطابق۔ لیکن حضور کو پتا چلا کہ کچھ قیدی ہمارے پاس ایسے بھی ہیں کہ ان کے گھر والے غریب ہیں، ان کے پاس دینے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں ہے، اب ان کو کیسے چھوڑا جائے؟ ان کے گھر والے تو غریب ہیں، ان کو چھوڑیں تو کیسے چھوڑیں؟ تو اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا، سنو، اور کہا کہ اے قیدیوں، تم میں جو لوگ لکھنا جانتے ہیں ذرا دھیان سے سننا، اسلام کے اندر تعلیم کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ مکہ کے لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لیکن مدینے کے لوگ جب حضور ہجرت کر کے تشریف لائے تو مدینے کے لوگ زیادہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ ایک ایسے زمانے میں جہاں مکتب نہیں، مدرسہ نہیں، اسکول نہیں،
اساتذہ نہیں، معلم نہیں، ائمہ نہیں، کوئی ٹرسٹ نہیں، کوئی متولی نہیں، کوئی محتمم نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ ایسے زمانے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اے قیدیوں، اگر تمہارے گھر والے غریب ہیں اور تمہیں وہ فدیہ دے کر نہیں چھڑا سکتے تو تم کو ایک کام کرنا ہے، ہمارے مسلمانوں کے 10 بچوں کو تم لکھنا سکھا دو۔ مدینے کے ہر قیدی کے حوالے ہم 10 بچے کرتے ہیں۔ اگر تم نے ہمارے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیا، 1 روپیہ نہیں لیں گے، بس لکھنا پڑھنا سکھا دیا بچوں کو۔ اگر تم نے لکھنا پڑھنا سکھا دیا تو اس کے بدلے ہم تم کو چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ ان قیدیوں میں سے میں نے ابھی بتایا کہ مکہ کے اندر لکھنے پڑھنے کا رواج تھا، تو جب جائزہ لیا گیا پتہ چلا کہ بہت سارے قیدی لکھنا جانتے ہیں، پڑھنا جانتے ہیں، تو ان کے 10 بچے ان کے حوالے کیے گئے۔ ان لوگوں نے مدینے کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم تم کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم تم کو آزاد کر دیتے ہیں، تم نے ہمارے بچوں پر محنت کی ہے۔ اور جو اپنے بچوں پر محنت کرتے ہیں انہی کو تو استاد بولتے ہیں، اور استادوں کو خوش کیا جاتا ہے، استادوں کا دل نہیں دکھایا جاتا۔ یہ کس نے سکھایا؟ یہ میرے نبی نے سکھایا۔ اللہ کے نبی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی تم نے تو ہمارے بچوں کو بہت جلدی لکھنا سکھا دیا، ابھی نہیں چھوڑوں گا میں، ابھی تو تم کو ایک کام اور کرنا پڑے گا۔ کچھ نہیں، نہیں نہیں، کوئی شرط نہیں، لکھائی پڑھائی سارے مشغلوں میں، سارے کاموں میں سب سے افضل کام ہے، سب سے بہتر کام ہے۔ تم بھلے ہی مسلمان نہ ہو لیکن تم نے ہمارے بچوں پہ محنت کی ہے، ان کو لکھنا سکھایا ہے، ان کو پڑھنا سکھایا ہے، لہذا ہم تمہارا دل نہیں دکھا سکتے، ہم تمہیں اپنی شرط کے مطابق آزاد کر دیتے ہیں۔ ان کو اللہ کے نبی نے مکہ کی طرف باعزت رہا کر دیا، کہا کہ جاؤ تم ہمارے بچوں کے استاد ہو۔ کون استاد؟ ان استادوں میں کوئی بھی مسلمان نہیں تھا۔ تو یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ علم کا ایک حرف اگر تم کو کسی کافر نے بھی سکھایا ہے تو تمہیں اس کا بھی ادب کرنا ہے، اس کا بھی احترام کرنا ہے۔ لہذا اسکول اور کالجوں کے اندر جو تم کو شکشا دیتے ہیں، جو تمہیں تعلیم دیتے ہیں، وہ بھلے ہی غیر مسلم ہو، وہ تمہیں کوئی بھی سبجیکٹ سکھاتے ہوں، کوئی بھی سبجیکٹ تمہیں پڑھاتے ہوں، اسلام حکم دیتا ہے کہ تم ان کا ادب کرو، ان کا دھرم مت دیکھو کہ ان کا دھرم کیا ہے، اس کا دھرم تو میرا دھرم نہیں ہے۔ نہیں نہیں، اسلام کہتا ہے کہ وہ تمہارا استاد ہے، اس کا دھرم کوئی بھی ہو، تمہیں اس کا ادب کرنا ہے، تمہیں اس کی عزت کرنی ہے، اس کی رسپیکٹ کرنی ہے۔ یہ تعلیمات ہیں اسلام کی، جن تعلیمات کو آج ہم نے بھلا دیا ہے۔ اس لیے بھلا دیا ہے کہ ہم اسلامی تاریخ کا، اسلامی ہسٹری کا ہم مطالعہ نہیں کرتے۔ آج ہمارے نوجوانوں سے، آج ہمارے لکھے پڑھے لوگوں سے مطالعے کا شوق نکل گیا ہے، پڑھنے کا شوق ختم ہو گیا ہے۔ جب سے یہ موبائل آیا ہے، اس موبائل کے فتنے میں ہر نوجوان، ہر بوڑھا،
ہر بچی ہر بچہ ایسے مبتلا ہو گئے کہ جس کے ہاتھ میں دیکھو موبائل، جس کے ہاتھ میں دیکھو موبائل، شوہر کے ہاتھ میں موبائل، بیوی کے ہاتھ میں موبائل، بیٹی کے ہاتھ میں موبائل، بچے کے ہاتھ میں بھی موبائل۔ دودھ پیتا بچہ جب وہ اٹھتا ہے تو وہ بھی اٹھتے ہی موبائل مانگتا ہے۔ اس نے ابھی چلنا نہیں سیکھا، ابھی اس نے بولنا نہیں سیکھا، لیکن موبائل کو وہ بھی سمجھتا ہے، وہ بھی سمجھتا ہے، اپنی ماں سے مانگتا ہے، موبائل کا لفظ بھی نہیں بول سکتا لیکن مانگتا ضرور ہے۔ یہ ہمارے لیے جہاں فائدے کی چیز ہے، یہ ہمارے لیے نقصان کی بھی چیز ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم کتابوں کا بھی مطالعہ کریں، کتابوں کو بھی پڑھیں، اسلام کی تاریخ کو پڑھیں، صحابہ کی تاریخ کو پڑھیں، اپنے علماء کی تاریخ کو پڑھیں۔ ہمارے علماء نے اس علم کے حاصل کرنے کے لیے کتنی محنتیں کی ہیں، کتنے لمبے لمبے سفر کیے ہیں، پیدل سفر کیے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ہم پڑھیں گے ان تمام باتوں کو تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ علم کتنا قیمتی ہے۔ یہ ہم تک آن لائن نہیں پہنچا ہے، یہ ہم نے علم کو کوئی آن لائن منگوایا ہے، یہ آن لائن نہیں پہنچا ہے ہمارے پاس، یہ بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ پہنچا ہے۔ صحابہ کی تاریخ میں ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ ایک ایک حدیث کو سننے کے لیے، حالانکہ وہ صحابی ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی کا انہوں نے دیدار کیا، حضور کے ساتھ وہ برسوں برس رہے، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی کی ایک ایک حدیث سننے کے لیے وہ کئی سو کلومیٹر کا سفر کیا کرتے تھے۔ صحابہ میں خود ایسے کتنے لوگ موجود ہیں، تابعین، تابعین میں تو ایسے ہزاروں لوگ موجود ہیں، اور محدثین رہے محدثین، تو محدث اس وقت تک محدث ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس نے کئی ہزار کلومیٹر کا سفر نہ کر لیا ہو۔ بہرحال میرے بھائیوں، آپ بہت قابل مبارکباد ہیں، ہمارے یہ اساتذہ، یہ ذمہ دار بھی قابل مبارکباد ہیں، جنہوں نے اتنا خوبصورت سا جلسہ سجایا ہے، جس جلسے کے اندر لگتا ہے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، نورانی شکل کے طلبہ طالبات بیٹھی ہوئی ہیں، ہماری وہ مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ پورے ہندوستان کا چکر لگا لیجئے، لیکن ایسی خواتین، ایسی عورتیں کہ جو شادی شدہ ہونے کے بعد بال بچوں کی ذمہ داری ان کے سر ہے، اس کے باوجود بھی وہ مدارس کے اندر، مکاتب کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتی ہیں، ایسی عورتیں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہماری طرف سے، پوری قوم کی طرف سے ان محنت کرنے والوں کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ درود شریف پڑھ لیجئے، دعا کر لیتے ہیں مختصراً۔ کہ اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، ہے اللہ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، نابالغ بچے، ہے اللہ جو شریعت کے بھی مکلف نہیں ہیں لیکن تیرے دین کی خاطر محنت کر رہے ہیں، ہے اللہ کسی نے قرآن کریم کو ناظرہ کر لیا ہے، اللہ کتنے بچے قرآن کریم حفظ کر چکے، ہے اللہ کتنی ہماری بچیاں قرآن کریم ناظرہ مکمل کر چکی، اے اللہ کتنی ہماری بہنیں جو پس پردہ بیٹھی ہیں، اے اللہ وہ بھی باوجود ہے کہ
ان کے گھر میں اور بھی بہت سارے کام ہیں، بچوں کی نگہداشت ہے، بچوں کی پرورش کی ذمہ داری بھی ہے، اس کے باوجود بھی وہ مدرسے میں جاتی ہیں۔ اے اللہ یہ بہت مبارک عمل ہے، اے اللہ یہ بڑا بابرکت عمل ہے۔ اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ قرآن کریم کا پڑھنا پڑھانا ایک بہت ہی بڑا عمل ہے۔ اے اللہ اس عمل کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم و کرم فرما۔ اے اللہ اس عمل کی برکت سے ہم میں جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما۔ ہمارے بھائیوں کو جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، ہماری بہنوں میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، ہماری ماؤں میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، ہماری بہنوں میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، ہماری بچیوں میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ اے اللہ ان بچوں کے علوم میں خوب خوب برکت عطا فرما۔ اے اللہ جن حضرات نے ان بچوں کو بچیوں کو مختلف انعامات سے نوازا ہے، مختلف چیزیں دی ہیں، کسی نے بیگ دیے، کسی نے گھڑی دی، کسی نے روپیہ پیسہ دیا، اے اللہ ان کے دینے کو اپنی بارگاہ کے اندر بے حد قبول و منظور فرما۔ اے اللہ بے حد قبول و منظور فرما۔ اے اللہ جنہوں نے اے اللہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا، اے اللہ جنہوں نے 1 روپیہ بھی خرچ کیا، اے اللہ ان کو خوب خوب ہماری طرف سے، مدرسے کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے، بچوں کی طرف سے خوب خوب جزائے خیر عطا فرما۔ ان کی تجارتوں میں خوب خوب برکت عطا فرما، ان کی تجارتوں میں خوب خوب برکت عطا فرما، حلال روزی نصیب فرما، حلال روزی عطا فرما، حرام روزی سے ان کی حفاظت فرما، حرام لقمے سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان خرچ کرنے والوں کی نسلوں میں نیک صالح لوگ پیدا فرما۔ اے اللہ ان خرچ کرنے والوں کی نسلوں میں نیک صالح لوگ پیدا فرما، جو تیرے دین کی خدمت کریں، جو علماء کی خدمت کریں، جو حفاظ کی خدمت کریں، جو مساجد کی خدمت کریں، جو ائمہ کی خدمت کریں۔ اے اللہ یا ارحم الراحمین، اے اللہ یہ بہت ہی بابرکت رات ہے۔ اے اللہ شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ کے نبی بکثرت روزے رکھتے تھے، کیونکہ یہ رمضان سے ایک دم پہلا مہینہ ہے، رمضان بھی آنے والا ہے۔ اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم و کرم فرما۔ اے اللہ ان بچوں کو علم نافع عطا فرما، اے اللہ ہمیں بھی علم نافع عطا فرما، اعمال صالحہ کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ چند دنوں کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس مہینے کی ایک ایک منٹ کو قیمتی بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام لغو کاموں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، رمضان کے مہینے میں تمام لغو کاموں سے، تمام فضول کاموں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما، ہماری بچیوں کی حفاظت فرما، ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ بڑی اے اللہ بہت بڑی مجلس، جس میں بوڑھے بھی شریک، جس میں جوان بھی شریک، پتہ نہیں کوئی تیرا نیک بندہ بھی اس میں موجود ہو۔ اے اللہ جب بہت سارے بندے اکٹھے ہوتے ہیں، سفید داڑھی والے بھی، اے اللہ نوجوان بھی، ہماری بہنیں بھی، ہماری عورتوں میں کتنی عورتیں ہو سکتا ہے اللہ کی ولیہ ہوں، اللہ کی نیک بندی ہوں۔ اے اللہ ان نیک بندوں کے صدقے طفیل میں ہماری سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ اس شہر کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، پورے ہندوستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کو خوب خوب ترقی
तरक्की अता फरमा। अल्लाह इस मुल्क को, पूरे आलम इस्लाम को खूब खूब तरक्की अता फरमा। आपस में भाईचारा कायम फरमा। हम सबको प्यार और मोहब्बत के साथ रहने की इस मुल्क में तौफीक अता फरमा। अल्लाह अल्लाह जो कुछ हमने मांगा हमें अता फरमा, जो मांगने से रह गया हमें वो भी अता फरमा। इस मजलिस के अंदर कितने लोग ऐसे हैं कि जो दुआ की वजह से शरीक हुए, उनके जहनों में ये बात है कि हमारी दुआ इस मजलिस के अंदर कबूल होगी। ए अल्लाह, जिन लोगों के दिलों में जितनी भी जायज़ तमन्नाएं हैं, सबकी जायज़ तमन्नाओं मुरादों को पूरा फरमा। हम हमारी दुआओं को नबी पाक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब सुकून। और जैसे आपने यहाँ तक इस्माइल भाई बताने वाले जो है, ये तमाम जो बच्चे चॉकलेट हेलो जल्दी हल्ले जल्दी खदीजा તમારું કેશ ઇનામ કાલે આપી દીધું બરોબર ગણતરી क्या हुआ बराबर ये लोगों ने बोलेगा ने पहले राफिया इमरान दूसरा नंबर और तीसरे नंबर के ऊपर रऊदा सादिक शेख, पहले नंबर पर मेरी इरफान और दूसरा पहला नंबर साना जुबैर और दूसरे नंबर के ऊपर राफिया इमरान, तीसरे नंबर के ऊपर रऊदा सादिक शेख। उसको जो है मौलाना आमिर साहब देंगे है। अमन सिद्दीक तीलिया तीसरे नंबर के ऊपर और अब्दुल्ला सोहेल तीसरे नंबर के ऊपर। बराबर हुई है। हुजैफा इलियास दोम है, हुजैफा इलियास मलिक दोम नंबर है उसका। हुजैफा इलियास हारिस फारूक, हारिस फारूक भी 2 नंबर के ऊपर है दोम। हारिस भी दो, ये हारिस और हुजैफा दोनों 2 नंबर के ऊपर है। क्या हुआ भाई? हारिस तेरा मिल गया ना दूसरे नंबर का इनाम हो गया। चलो जल्दी तीसरे नंबर के ऊपर रऊदा सादिक, हाफिज साकिब की जमात मौलाना जकरिया साहब इनको इनाम देंगे। हाफिज साकिब लड़के रेहान अजीजुल्लाह खान पहला नंबर, दूसरे नंबर के ऊपर अम्मार अफजल मिरानी, तीसरे नंबर के ऊपर सैयद इमरान कालावड़िया। जल्दी चलो भाई, चलो नहीं यार जल्दी, तुम लोग उनको जगा दो। और हाफिज सोहेल की जमात वाले तैयार हो जाए। देखो मैं नाम बोलता हूँ, उनको मौलाना उवैस साहब जो है इनाम देंगे अपने हाथों से। पहले नंबर के ऊपर तलहा इमरान भाई अडवाणी, तलहा इमरान अडवाणी जल्दी आ जा। और ये जुबैर है, उसका तीसरा नंबर आया था। ये छोटा बच्चा आ रहा है, ये तलहा, इसका मुसाबका के अंदर पहला नंबर आया था अभी पूरे भावनगर जिले के अंदर। और ये जुबैर का तीसरा नंबर था और यहाँ दूसरा नंबर है इसका। जैनब तबरेज भाई हमीदानी दूसरे नंबर के ऊपर। जैनब तबरेज चली गई, चलो रखो एक बार। उसका उनके अब्बा नहीं है, जैनब के अब्बा तबरेज भाई हैं नहीं है। चिट्ठी लिखकर भेजते हैं, फिर भी देखो इतनी यानी कितनी बेपरवाही है हमसे। छोटे बच्चे तो इसलिए मैंने प्रोग्राम भी शॉर्ट रखा था ताकि बच्चे चले ना जाए, तो लेकिन वाली को बहुत जाने के शौक होता है जल्दी। हाफिज आकिब साहब की क्लास कुरान की मौलाना जमील साहब देंगे। अल फैसल अजीत भाई खंबाती ये पहला नंबर, अब्दुल रहमान अफजल भाई हमीदानी ये दोनों पहले नंबर के ऊपर। चलो जल्दी। दूसरे नंबर के ऊपर फारूक फरहान काकदी, फारूक फरहान काकदी ये दूसरा नंबर फारूक फरहान।
مولانا دے دو مولوی ایوب. اور تیسرے نمبر کے اوپر محمد حسین عاشق اقبال سید. محمد حسین عاشق اقبال سید. یہ چھوٹے بچے کو جگا دو بھائی جلدی. مولانا ایوب صاحب کی قرآن پاک کی جماعت, ان کو مولانا طلحہ صاحب دیں گے. فاطمہ افضل بھائی بھروچا جلدی پہلا نمبر. دوسرے نمبر کے اوپر مریم زبیر کاٹھی والا. مریم زبیر کاٹھی والا. تیسرے نمبر کے اوپر منتشا مولانا الیاس صاحب. منتشا مولانا الیاس. حافظ عاقب صاحب کی قرآن پاک کی جماعت, ان کو حافظ اویس ترکی صاحب انعام دیں گے. معاذ یوسف بھائی مارفانی پہلا نمبر. معاذ جلدی. خدیجہ یوسف بھائی گھائل. خدیجہ یوسف گھائل کہاں گئی, چلنے کھڑی ہونے. دوسرے نمبر کے اوپر منتشا مصطفیٰ راٹھوڑ. تیسرے نمبر کے اوپر منتشا مصطفیٰ جلدی چلنے. منتشا. پارے ہم کی جماعت مولانا اسماعیل صاحب, حافظ اسماعیل صاحب, ان کو مفتی مستقیم صاحب جو ہے انعام دیں گے اپنے ہاتھوں سے. پہلے نمبر کے اوپر کامیاب ہونے والا بچہ مولانا اویس مولانا الیاس صاحب. جو مولانا الیاس صاحب کے دونوں بچے نمبر لے گئے. بولو مولانا اویس. اویس مولانا الیاس صاحب آ گیا. اور دوسرے نمبر کے اوپر اجما اویس میرانی. اجما اویس میرانی دوسرے نمبر کے اوپر. کہاں ہے اجما؟ یہ ابھی جس میں لینا جلدی موقع. تیسرے نمبر کے اوپر عائشہ مصطفیٰ ناگانی. عائشہ مصطفیٰ ناگانی. عائشہ مشتاق. ہاں مشتاق. حافظ سہیل صاحب کی قاعدے کی جماعت, ان کو حافظ شہزاد صاحب جو ہے اپنے ہاتھوں سے انعام دے گا. حافظ شہزاد صاحب تقوی مسجد کے امام صاحب چلے گئے. کہاں ہیں؟ آئے ماشاءاللہ. دیکھو وہ تقوی مسجد کے بعد سے آئے. بولو یہ جلسے کے اندر کتنی بڑی قربانی ان کی ہے. اللہ ان کی قربانی کو قبول فرمائے. پہلے نمبر کے پر دو بچے, الفینا عبد الواحد مکوانا اور کیس سعید بھائی کیرون. کیس جلدی آ جا کیس. اور دوسرے نمبر کے اوپر 1 2 3 4 بچے ہیں. یہ پہلے نمبر والے جلدی آ جاؤ. آفرین عبد الکریم شیخ دوسرے نمبر کے اوپر. آفرین جلدی. اسد فیضل بھائی شیخ. اسعد فیضل بھائی شیخ. دوسرے نمبر کے اوپر اور ایک بچہ عبد الاحد فیضل بھائی مالکانی. عبد الاحد یہ بچہ ٹیکری کے پاس سے سائیکل لے کے پڑھنے آتا ہے بیچارہ. دوسرے نمبر کے اوپر ایک اور بچہ معین الدین آصف بھائی گوری. معین الدین آصف گوری کہاں ہے؟ معین الدین آصف گوری نہیں ہے. چلو تیسرے نمبر کے اوپر زینب اویس قاضی اور اقرا جنید گلڈیرا. اقرا جنید گلڈیرا اور زینب اویس قاضی. زینب اویس کہاں گیا عمران تیرا بھائی؟ زینب اویس کہاں ہے؟ تو نہیں قاضی زینب اویس قاضی آ گئے. چلو اور اقرا جنید گلڈیرا. انوار القواعد حصہ دوم حافظ ثاقب صاحب کی جماعت مولانا عبداللہ صاحب. نبیرہ وسیم تاجانی محمد حیدر بھائی گنیان. یہ دونوں کا پہلا نمبر. نبیرہ وسیم تاجانی کہاں ہے؟ جلدی. حافظ ثاقب دیکھو تمہارے بچے. محمد حیدر کہاں گیا؟ دھیمے مولانا محمد حیدر نہیں آیا. وہ بابو بھائی چشمہ والے کا پوترا چلا گیا. دوسرے نمبر کے اوپر دو بچے مصعب جاہد بھائی شیخ.
मुसअब जाहिद भाई शेख, चलो जल्दी उसको जगा दो भाई। और दूसरे नंबर के एक लड़की जैनब बिलाल भाई हमीदानी, जैनब बिलाल हमीदानी, जैनब बिलाल। ए भाई दूसरे बैठ जाओ, बच्चे बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ सब, और ये हमारे वाली भी बैठ जाए। जैनब बिलाल आई नहीं आई? तीसरे नंबर के ऊपर भी दो बच्चे, महक अब्दुल्ला हारसी, महक अब्दुल्ला इंजीनियर की लड़की कहाँ है? और हुमेरा अनीस भाई शेख, हुमेरा अनीस भाई शेख, हुमेरा अनीस। और महक अब्दुल्ला हारसी, चलने बेटा जल्दी। मौलाना अमीन साहब की, उनको मौलाना इलियास साहब अपने हाथों से इनाम देंगे। अब्दुल अहद इमरान डेरैया, अब्दुल अहद पहले नंबर के ऊपर, अब्दुल अहद इमरान, अब्दुल अहद इमरान भाई डेरैया कहाँ है? आजा भाई, आजा ने जल्दी चलने भाई। और दूसरे नंबर पर युसरा यासीन भाई शेख, युसरा यासीन भाई शेख, युसरा, युसरा आई युसरा। भाई युसरा कहाँ है? आफरीन इब्राहिम भाई अमनी, तीसरे नंबर के ऊपर आफरीन इब्राहिम भाई अमनी। कहाँ है आफरीन? और युसरा, चल बेटा चलनी। हाफिज जुबैर साहब की क्लास, उनको मौलाना आदम साहब इनाम देंगे अपने। हुमेरा जुबैर भाई शमा, हुमेरा जुबैर भाई शमा पहले नंबर के ऊपर, हुमेरा कहाँ है? हुमेरा जुबैर शमा भैया, उस्ताद पहुंचा है इनको। और दूसरे नंबर के ऊपर आयशा महसन भाई शेख, आयशा महसन शेख। तीसरे नंबर के ऊपर दो बच्चे, जिक्रा जुनेद लोहिया, जिक्रा, ये आयशा महसन शेख आई तो दूसरे नंबर के ऊपर, और जिक्रा जुनेद लोहिया। और तीसरे नंबर के ऊपर यूसुफ अल्फाज भाई काटीवाला, यूसुफ अल्फाज भाई काटीवाला। अभी जो આ દીકરાનું ઇનામ એના પપ્પાને આપી દે, કાયદો પડવા આવ્યો છે। આપી દે મોટા यूसुफ अल्फाज भाई काठीवाला कहाँ है? नहीं है? चलो हाफिज अनस की जमात, शेखू भाई देंगे इनको इनाम। आमिर जावेद भाई याफाई, आमिर जावेद याफाई पहले नंबर के ऊपर। और आयशा माँ अब्दुल मजीद खान, आयशा माँ अब्दुल मजीद खान। शेखू भाई कहाँ है? तो चलो नहीं यार, तुमने कहाँ छुप गए थे? दूसरे नंबर के ऊपर 1 2 3 3 नाम है। आयशा आई, आयशा, आयशा अब्दुल मजीद खान। चलो दूसरे नंबर के ऊपर वहीम मुनाफा शेख, वहीम मुनाफा शेख, मायनूर साजिद भाई पांचा, मायनूर साजिद पांचा नहीं आई। चलो अब्दुल्ला साजिद भाई लाखानी, अब्दुल्ला साजिद लाखानी हाफिज अनस की क्लास में, अब्दुल्ला साजिद लाखानी। तीसरे नंबर के ऊपर 3 बच्चे,
अब्दुल्ला साजिद लाखानी, ये नहीं आई थी, कौन नहीं है? फहीम मुनाफ शेख नहीं आई ने, है? याद रखना है कल। तीसरे नंबर के ऊपर भी 3 बच्चे, जेबा शोएब भाई घायल, जेबा शोएब घायल नहीं है, उनका कोई वाली हो तो ले जाओ। रेहान अशफाक भाई बातवील, रेहान अभी जाना तुम्हारा छोकरा એટલે તમારા ક્લાસ ના रेहान अशफाक भाई बातवील कहाँ है? नहीं है। उमर अनस भाई मकानी, उमर अनस मकानी गैर। चलो हाफिज अनस की दूसरी तख्ती की जमात, उनको हाफिज अनस उनके अपने हाथों से देंगे। हाफिज अनस चलो आ जाओ। हसन अफजल भाई दल्लू, हसन अफजल भाई दल्लू, ये एक साथ 100 बच्चे बढ़ा दे। बोलो हमारे रिकॉर्ड है इनका, इनको मुबारकबादी देनी चाहिए। ये छोटे छोटे 5-5 साल के बच्चों को पढ़ाते। बरोबर तो નો કેમ ગયો તો આ ઉમરનો ત્રીજા નંબરનો નંબર આપી દે ને એ અભી સાહેબ આ ઉમરને જા આ ઉમરને આપી દો આ લઈ ગયો કોણ હસન ગયો હસન હાલો पहले नंबर के ऊपर दूसरी लड़की सैफिका सादिक भाई पठान सैफिका नहीं आई हुसैन नईम भाई लाखानी हुसैन फातिमा वसीम भाई ताजानी फातिमा वसीम ताजानी दूसरे नंबर के ऊपर है तीसरे नंबर के ऊपर मोइनुद्दीन अब्दुल हल्ला भाई तू देखो ये छोटे छोटे बच्चों को ये उस्ताद हमारे पढ़ाते हैं 100 बच्चे हैं अभी 2 है मोइनुद्दीन अब्दुल कादर चौहान तीसरे नंबर के ऊपर मोइनुद्दीन अब्दुल कादर चौहान तैयबा फैजान भाई लांडा तैयबा फैजान लांडा चलो हो गया अब आइसक्रीम खा के सुभान अल्लाह यौमियदी अल्लाहुम्मा बिस्मिक के और कल 9 बजे आना है बगैर बस्ता लिए हुए कल तमाम जिनको इनाम नहीं मिला है कल 9 बजे आना है और ये खत्म